اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شہادت توحید پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ تیسرا مادہ اشتقاق الہ یعنی سکون پانا، اس بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ الہ اللہ سے مشتاق ہے، جس کا معنی سکون پانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں فلاں سے سکون پایا۔ ذات باری تعالیٰ کو الہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے تاب دلوں کو اسی سے تسکین ملتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفریں باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کی حالت محبت بیان کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان وہ ہے جو اپنا رشتہ محبت اس محبوب حقیقی سے استوار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ علامت محبت ہے کہ محبوب کا نام اور ذکر سن کر اہل محبت کے دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ سب غم زیست بھول جاتے ہیں، دل اس کی یاد میں لذت و طمانینت اور کیف و سرور کی حالت میں بہریاب ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ انفال کی آیت میں وَجَعَلْتَ قُلُوبِهِمْ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن میں اللہ دل کے لرز جانے کا ذکر ہے۔ اہل دل سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ جب محبت شدت اختیار کر کے عشق کا روپ دھار لے تو دل پر عجیب کیفیت طاری ہونے لگتی ہیں۔ اس وارفتگی اور جنون کی حالت میں جب محبوب کا نام سننے میں آئے، کہیں اس کا تذکرہ ہو یا خود دل میں اس کی یاد زور پکڑ لے تو دل لرز جاتا ہے۔ بعض اوقات کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے جسم میں سے بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ عاشق اس کی یاد میں ماہیں بے آب کی طرح تڑپنے لگتا ہے، آنکھیں برسنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی یاد اسے بے چین کر دیتی ہے اور یہی اس کے لیے باعث سکون بھی بنتی ہے۔ متنبی محبوب کا ذکر سننے پر دل کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے، اے دل، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں لیلا کی محبت سے تائب ہو جاؤں گا تو بھی توبہ کر لے گا؟ پس دیکھ، میں تو لیلا کی محبت سے تائب ہو چکا ہوں، اب تجھے کیا ہوا ہے کہ جب بھی لیلا یاد آتی ہے یا اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن اہل ایمان کی اس حالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب باری تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دل پگھلنے لگتے ہیں، کیونکہ جوں حب الہی عشق میں بدلتی جاتی ہے، ایمان کمال کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد
حبا للہ، اسی ٹوٹ کر محبت کرنے کو ہی تو عشق کہتے ہیں، اور اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق کو محبوب کے سوا نہ کسی اور کی طلب رہے اور نہ ضرورت۔ اسی بے نیازی کو قرآن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہے کہ اہل ایمان اپنے محبوب حقیقی کے علاوہ کسی اور کے لطف و کرم اور عنایت و احسان کی آرزو ہی نہیں کرتے۔ جب دنیا کی تمام متاع اور خیر کا منتہائے کمال سکون قلب ہی ہو اور یہ دولت انہیں دامن محبوب سے میسر آ جائے تو پھر انہیں کسی اور جانب نگاہ اٹھانے کی حاجت ہی کیوں ہو؟ کسی نے خوب کہا ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ چنانچہ لفظ الہ ذات باری تعالیٰ سے انسان کی محبت کرنے اور اسی سے سکون قلب پانے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لفظ پر الف لام کے واقع ہونے سے جو تعریف اور اختصاص پیدا ہو رہا ہے، اس کی افادیت یہ ہے کہ انسان پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے کہ اس عالم آب و گل میں سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی ہستی نہیں جو اسے سکون کی حقیقی دولت سے بہرہور کر سکے۔ گویا یہ نام پریشان حال لوگوں اور بے چین و مضطرب دلوں کو یہ مژدہ جان فضا سنا رہا ہے کہ دنیا کی گوناگوں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات اور دل و دماغ کی آسودگی و طمانینت دنیاوی عیش و آرام کے سامانوں سے میسر نہیں آ سکتی، زیادہ سے زیادہ دولت اور مادی وسائل و ذرائع سمیٹنے سے نصیب نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی ہوس نفس پرستی کے تحت محکوم اور غلام بنا لینے سے نہیں مل سکتی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دامن لطف و عافیت سے وابستہ ہو کر ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ بے شک بے قرار دلوں کو اسی کی یاد میں قرار ملتا ہے اور غم حیات کے ستائے ہوئے انسانوں کو اسی سے لو لگانے میں سکون ملتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جو تمام مالی آسائشوں اور سامان عیش و طرب کی فراوانیوں کے باوجود سکون قلب سے محروم ہیں اور اسی دولت کی تلاش میں رات دن سرگرداں ہیں۔ اسی بنا پر وہ آئے دن متعدد امراض کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ خوش نصیب جنہوں نے تمام مادی دولتوں کے عوض ایک روحانی دولت یا یاد الہی کی صورت میں پالی ہے، کس قدر مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولہم یحزنون کے مصداق ہیں، مصداق ہر پریشانی سے محفوظ ہے۔ یاد حق سے شغف و انہماک انہیں کتنی لذت، سکون، طمانینت اور کیف و سرور عطا کرتا ہے، اس کا اندازہ تو اسی کو ہو سکتا ہے جس نے شب کی تاریکیوں میں محبوب حقیقی کی خاطر اپنا پہلو بستر سے جدا کر رکھا ہے، جس نے نصف شب اور آخر شب عشق الہی میں بسمل کی طرح تڑپنے کا مزہ چکھا ہو، جس نے راتوں کی خلوت کو محبوب کی یاد اور اس کے ذکر و فکر سے جلوت میں بدل کے دیکھا ہو، جس نے اسے منانے کے لیے رو رو کر اپنا دامن آنسوؤں سے بھگویا ہو، اور جس نے عشق کی آگ کو سرد آہوں سے بجھانا سیکھا ہو، اسی کو اس سکون اور لذت کی خبر بھی ہو سکتی ہے، اور قدرت بھی جس پر یہ کیفیت بھی کبھی بیتی ہوئی نہ ہو، اسے ایسے احوال کی کیا خبر۔ یہ بالکل اسی طرح ہے
جیسے کوئی شخص نہایت خوش ذائقہ پھل کھا کر اس کی وہ لذت اور شیرنی جو اسے کھانے میں محسوس ہوئی تھی ایسے شخص کو سمجھانے لگے جس نے کبھی وہ پھل چکھا تک نہ ہو۔ آخر یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ وہ شخص یقیناً اس لذت کو سمجھنے سے قاصر ہوگا جب تک کہ وہ خود اس پھل کو نہ کھا لے۔ لہذا اس سکون کو جو اللہ کی ذات سے لو لگانے میں میسر آتا ہے، خود لو لگا کر محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دلائل سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی سکون قلب کے حصول کے لیے تو اہل دل شب بھر یاد حق میں مشغول رہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 64، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 18 میں، اور صبح کے وقتوں میں اپنے رب سے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اہل محبت کی دائمی حالت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ محبوب کو منانے کے لیے وہ ہمیشہ پچھلی رات آہ و بکا کرتے ہیں، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اس کی یاد میں راتوں کو نیند اور سحر کا خمار انگیز وقت قربان کرتے ہیں، تب جا کر انہیں من کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اقبال نے بجا کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی۔ سکون قلب یا من کی دولت ایسی دولت ہے جس پر نہ غربت اثر انداز ہوتی ہے، نہ امارت، نہ سفر، نہ حضر، نہ بیماری، نہ صحت، نہ کمزوری، نہ طاقت۔ اس سے باطن میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہوتی ہے جس کی ہمہ ہمی میں انسان مگن رہتا ہے، اور تمام دنیاوی احوال اس کے لیے اضافی ہوتے ہیں، اور اضافی کیفیات عاشق کی دنیا میں اپنا کوئی اثر نہیں رکھتی۔ اقبال نے دونوں کا موازنہ کس حسن و خوبی سے کیا ہے، تیری دنیا جہاں مرغ و ماہی، میری دنیا فغاں صبح گاہی، تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان